الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم حاضرین جمعہ، علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیائے فانی کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اسلام اور شریعت، اس مقصد کے متعلق واضح طور پر صراحت کرتے ہیں کہ وہ محض اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتلا دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی ہی عبادت کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ایک بچہ جب کسی گھر میں جنم لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ تو بالکل بے علم نادان ہوتا ہے. اس کی تعلیم و تربیت کا کام اس کے ماں باپ پر ہے. جو چیز ماں باپ جانتے ہیں وہی چیز اس بچے کو سکھلاتے ہیں. جو علم ان کے پاس ہوتا ہے وہی علم انہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت اسی تربیت کی عکاسی کرتی ہے، اسی علم کی نمائندہ ہوتی ہے جو علم اور تربیت اس نے اپنے ماں باپ سے لی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی جس کے والدین یہودی ہیں وہ اپنے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، جس کے والدین نصرانی ہیں وہ اپنے بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اور یمجسانہ، یا جس کے والدین مجوسی ہیں، پارسی ہیں، وہ اس کو اپنے جیسا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ او یسلمانہ، کہ جس کے والدین مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوا ہے.
یہاں پر جو وجہ شاہد ہے یا مقصود ہے بیان کرنے کا وہ یہ کہ ماں باپ کے پاس جو بھی علم ہوگا، جو بھی تربیت ہوگی، یا ماں باپ سے ایک ماں باپ اور ایک گھرانے سے جڑنے کے بعد دوسرا گھرانہ مل کر کے ایک محلہ اور ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جو علم ہوگا، سوسائٹی میں جو اقدار ہوں گی، جو اخلاقیات ہوں گی، جیسی علمی اور معاشی معاشرتی لوگوں کے درمیان ویلیوز ہوں گی، وہی ویلیو اور وہی اقدار، وہی اخلاقیات، وہی علم بچہ سیکھے گا، اور سیکھنے کے بعد وہ اسی طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ آج اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے اور اپنے ماں باپ کے زمانے کے معاشرے کو دیکھنا ہے تو ہم خود کو دیکھ لیں، ہم کس طرح کے ہیں؟ گویا ہمارے ماں باپ ویسے ہی تھے، ہمارا معاشرہ ویسا ہی تھا، کیونکہ ہم اسی معاشرے سے نکل کے آئے ہیں۔ آج ذی ہوش ہو چکے ہیں، عقل مند ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل کرنا، سیکھنے کا کام بچہ اپنے ماں باپ سے شروع کرتا ہے۔ ماں باپ اس کو علم دیں گے، وہی علم بچہ سیکھے گا، اور ماں باپ ہی کے ذریعے، دوسرے ماں باپ کے ذریعے، تیسرے ماں باپ، دوسرے خاندانوں کے ذریعے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس معاشرے میں جو علم پایا جائے گا بچہ وہی علم سیکھے گا۔ اب جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ جاہل ہیں، جن کے پاس غلط علم ہے یعنی مشرکانہ علم ہے، کفر والا علم ہے، الحاد والا علم ہے، وہ ویسے ہی اپنے بچے کو بنائیں گے، اور جن کے پاس علم شرعی ہے، دینی علم ہے، وہ اپنے بچے کو دین کا علم دیں گے۔ اسی لیے دین کے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دین کا علم، شریعت کا علم ہمارے لیے بطور شریعت سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، معاشرے میں اچھے اور نیک اور صالح افراد پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل علم کی تعریف کی ہے، اور علم والوں کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان نصوص کو بیان کروں، ایک مثال سے علم شرعی کی فضیلت اور اس کی ضرورت بیان کرنا مناسب سمجھوں گا۔ فرض کیجیے آپ کو کسی شہر میں جانا ہے یا کسی ملک میں جانا ہے، آپ کو نام تو پتہ ہے اس شہر کا یا ملک کا، لیکن نہ اس کے متعلق کچھ معلومات ہے، نہ اس کا راستہ پتہ ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ آپ یا ہم اس شہر کے متعلق جاننے والے انسان کے پاس جائیں گے، اس سے اس کی معلومات لیں گے، اس کا راستہ پتہ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں بتانے کے وسائل بہت زیادہ مہیا ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہمیں کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو ہم آج کے وسائل کے ذریعے اس کا لوکیشن ڈال کر کے پتہ کرتے ہیں راستہ کہ کیسے جانا ہے، وہاں کے متعلق معلومات لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے اس دنیا کی زندگی گزار کر ہمیں آخرت کی منزل میں، جنت الفردوس کی منزل ہر مسلمان کی منزل ہے۔ جنت تک جانے کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، یہ معلوم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر ہم نے یہ معلوم نہیں کیا تو جس طریقے سے آپ اگر کسی شہر میں جانا چاہیں اور اس کا راستہ پتہ نہ ہو تو آپ بھٹک جائیں گے، راستہ کھو جائیں گے، دنیا میں پریشان ہوں گے، بسا اوقات ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ صحرا میں چلے گئے، ایسی جگہ جہاں پہ آپ کوئی راستہ نہ ملے، تو پھر آپ بھٹک کر کے ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی منزل مقصود کا راستہ پتہ نہیں کیا کہ جنت تک جانے کا راستہ کیا ہے، جنت کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، اگر یہ پتہ نہیں کیا تو ہم بھٹک جائیں گے۔ اور پھر بھٹکنے کے بعد آخرت کے متعلق صرف دو ہی راستے ہیں،
یا تو سیدھا صراط مستقیم ہے جو جنت تک لے جاتا ہے، یا پھر دوسرا راستہ ہے جو ٹیڑھا میڑھا جو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اگر ہم نے صراط مستقیم کو گم کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ بھٹکنے کے لیے ہمیں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت پر آنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بھٹکنے کے لیے کسی بھی علم کی ضرورت نہیں، کسی بھی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ بس اتنا ہے کہ آپ اپنے سیدھے راستے کو یا اپنے طے شدہ راستے کو چھوڑ دیں، اس کے بعد کہیں بھی جائیے۔ اسی لیے حدیث نبوی میں اور قرآن میں بھی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور قرآن اور حدیث کے اندر فرمایا کہ آپ نے لائن کھینچ کر کے بتایا کہ یہ سبیل اللہ ہے، اور آپ نے دائیں بائیں بہت سی لائنیں کھینچی اور بتایا کہ یہ بہت سارے سبل ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سے راستے ہیں جو راستے انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، ہر ایک پر شیطان کھڑا ہے۔ تو اللہ کا راستہ یا منزل مقصود کا راستہ، جنت کا راستہ ایک ہے جسے جاننا ضروری ہے، ورنہ اس سے بھٹکنے کے لیے بے شمار راستے ہیں، کوئی بھی راستہ آپ کو جنت تک نہیں لے جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علم شرعی سیکھنا ضروری ہے، ہر انسان کو۔ حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اتنا علم جس کے ذریعے مسلمان اپنے رب کو جان سکے، اپنے منزل مقصود کو جان سکے، منزل مقصود تک جانے کے راستے کو پہچان سکے، بھٹکنے والی راہ کو جان سکے، اور اس کے نتیجے میں پہنچنے والے انجام کو جان سکے۔ ان تمام چیزوں کا جاننا مختصر انداز میں ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور ان کو سکھلانے کا اہل بننے کے لیے کوئی نہ کوئی عالم دین ہو، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہو جو لوگوں کو بتلا سکے کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور دوسرے راستے جو ہیں وہ جہنم کے اور گمراہی کے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ لوگ چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام اہل قریہ پر، تمام اہل شہر پر دین کا علم تفصیل کے ساتھ سیکھنا یا تفقہ حاصل کرنا سب پہ فرض نہیں کیا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کہ تمام مومنوں پر واجب نہیں کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے، یعنی نکلیں ہر جماعت میں سے، ہر ایک ٹولے میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر شہر میں سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل کر کے آئیں جو اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کریں، جو اللہ کے دین کو تفصیل سے سیکھیں، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد علماء بنیں اور انبیاء کے وارث بنیں، تاکہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ جب وہ لوگ علم دین سیکھ کر اپنی قوم کے پاس لوٹیں تو ان کو جانے کے بعد اپنے دین کی، اللہ کے دین کی معلومات سکھلائیں، تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آخرت کے متعلق فکر مند ہوں اور گمراہی کے راستوں سے ڈریں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ علم شرعی سیکھنا، اس دین کے علم کو سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور ان میں سے چند لوگوں پر جو طلباء ہیں ان پر دین کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اب طلب علم کی فضیلت کے سلسلے میں کتاب و سنت میں بے شمار نصوص ہیں، سارے نصوص کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں، ہم سب روزمرہ کی زندگی میں اپنی کسی ملاقات کو بڑی یادگار ملاقات سمجھتے ہیں، یا کسی پارٹی کو، کسی تقریب کو، کسی پروگرام کو ہم اپنی زندگی کا بڑا ہی سنہرا موقع سمجھتے ہیں، شمار کرتے ہیں اس کو کہ میری کل کی جو ملاقات کسی سے تھی بڑی یادگار ہے، زندگی میں پہلی بار ایسی ملاقات ہوئی کسی شخص سے۔ وہ ملاقات، آپ کی کوئی میٹنگ، آپ کی کوئی ملاقات یادگار کب بنتی ہے، آپ کے لیے قیمتی کب بنتی ہے؟ جب آپ نے جس شخصیت سے ملاقات کی ہے وہ شخصیت کوئی عظیم الشان ہو، کسی بھی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دنیا میں بہت ساری چیزیں، سیاسی، سماجی، مالی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی شخصیت
بڑی عظیم الشان ہوتی ہے تو اس سے ملنا ہم اپنے لیے پہلے تو تمنا کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے، اور ملاقات ہونے کے بعد اپنی ڈائری میں، اپنی یادگار میں، اپنے روزنامے میں ہم اس چیز کو لکھتے ہیں، تسجیل کرتے ہیں، ریکارڈ بناتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں فلاں شخصیت سے ملاقات ہوئی جو زندگی کی بہت ہی یادگار ملاقات ہے۔ آپ کوئی تقریب میں جاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں، جو آپ کی تمنا تھی کہ مجھے فلاں ڈش کبھی کھانی ہے اور اتفاق سے آپ کو کسی موقع پہ مل جاتی ہے تو آپ اس موقع کو یادگار سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ چیز آپ کی بڑی تمنا کے بعد ملی ہے، آپ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت ہو اسے حاصل کرنا ہم اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بڑا ہی قیمتی موقع گردانتے ہیں۔ تو اب یہ دنیاوی مثال ہے، علم شرعی کی فضیلت ہے، اس دین کے کتاب و سنت کے علم کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمیں جاننا ہوگا کہ فضیلت کیوں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، ایک عالم دین کی فضیلت ایک عام سے جاہل عبادت گزار بندے پر، جو عبادت تو خوب کرتا ہے لیکن دین کا علم اس کو نہیں ہے، ایسے بندے پر ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام انسان پر، ادنا انسان پر۔ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر، جیسے کہ چاند چودھویں کا نکلا ہوا ہو، روشن ہو، درمیان میں اس کے کوئی بادل نہ ہو، روشنی چمک رہی ہو، اس رات میں چاند اکیلا تنہا پورے آسمان میں جگمگاتا ہے اور دوسرے سارے ستارے سیارے ہیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی روشنی نظر بھی نہیں آتی، تو چاند کو بڑی اہمیت ملتی ہے۔ ہمیں دنیا والے چاند کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو جس طریقے سے بقیہ ستاروں پر چاند کی اہمیت ہے جو جگمگا رہا ہوتا ہے چودھویں کا چاند، فرمایا ویسے ہی ایک عالم کی فضیلت ہے عابد پر، جاہل عبادت گزار بندے پر۔ یعنی یہ جاہل عبادت گزار بندہ عابد ضرور ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں اور بہت ساری انواع و اقسام کی عبادات میں، اس پر ہے یہ فضیلت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی، معاف کیجئے گا، ایک عام آدمی حج کر لے، روزے رکھ لے، یا اللہ نے اسے مال دیا ہو تو زکوٰۃ دے دے اور 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، تو بسا اوقات بعض نادان حضرات سمجھتے ہیں کہ وہ پورے سماج کا سب سے بڑا دیندار اور دین کا ذمہ دار یا ٹھیکیدار ہو جاتا ہے۔ اس عبادت گزار بندے پر جس کے پاس علم نہیں ہے، اس عبادت گزار تہجد گزار بندے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو علم کی وجہ سے فضیلت دی ہے، اور مثال بھی دے دی اپنی بھی اور چاند کی بھی۔ تو آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی ایک عام بندہ ہو جو جس کے پاس علم دین نہ ہو اور وہ عبادت گزار بھی نہ ہو، تو پھر اس پر تو فضیلت کئی گنا، پتہ نہیں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ آخر یہ فضیلت کیوں ہے علم دین کو سیکھنے والے کی، یا علم دین کے اپنے آپ میں اتنی فضیلت کیوں ہے؟ جیسے مثال ہم نے ابھی آپ کو دی کہ جس طرح کسی شخصیت کو، بڑی عظیم الشان شخصیت کو دیکھ کر یا اس کے پروگرام میں شریک ہو کر یا اس سے ملاقات کر کے یا اس کے ساتھ کوئی میٹنگ کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، شرف محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی یہ دین کا علم، یہ قرآن و سنت کا علم، یہ قال اللہ و قال رسول کا علم ہمیں حقیقت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا بندہ اور قرآن کا علم سیکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ عبادت گزار ہے تنہا، تب تو صرف ایک عابد اور معبود کا تعلق ہے، لیکن اگر وہ عالم ہے یا متعلم ہے، طالب علم ہے، تو پھر وہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعارف ہونے لگتا ہے، اللہ سے اس کی ملاقات، اس کے کلام سے ملاقات ہوتی ہے دنیا میں۔ اور یہی قرآن،
یہی کلام، یہی دین کا علم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قرآن ایسے قاری اور عالم کے لیے جس نے قرآن پر عمل کیا اس کے لیے سفارش کرے گا۔ لہذا اسی لیے علماء نے اس بات پر تفصیل سے لکھا ہے کہ فضل العلم بے فضل المعلوم، شرف العلم بے شرف المعلوم۔ آپ کوئی چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی شخص کو جاننا، یہ جاننا تو علم ہوا لیکن وہ شخص معلوم ہوا جس کو آپ نے جان لیا۔ جب معلوم شخصیت عظیم الشان ہو تو اس کو جاننا بھی شرف کی بات ہوتی ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کو جانتا ہوں تو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اچھا، آپ فلاں کو جانتے ہیں، وہ تو بڑے عظیم الشان شخصیت ہے، آپ کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہے، آپ کہتے ہیں میرے اس کے درمیان بڑا اچھا تعارف ہے۔ اسی لیے عالم دین سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر جو معلوم شخصیت ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ دین کا علم سیکھ کر کے عالم دین طالب علم اللہ کو جانتا ہے۔ اسی کے ذریعے طالب علم اللہ تعالیٰ کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات نہیں ہے، لیکن ہم اگر قرآن سنت کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھیں تو روزانہ اللہ کے نبی کے کلام سے ملاقات کریں گے۔ آپ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر کے آپ کی شخصیت کو ہم جانیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی، اور اس طریقے سے ہمارا عمل بھی بڑھے گا، ہمارا علم بھی بڑھے گا، اور اس کے ذریعے ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ جب اللہ کو ہم جانیں گے تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ سے امید پیدا ہوگی، اور دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ صرف یہ کہ ہم جان پائیں گے بلکہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود تگ و دو کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اگر کسی کے دل میں ہے صحیح معنوں میں تو وہ علماء ہوتے ہیں۔ علماء کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے درس نظامی پڑھ لیا اور عالم کی سرٹیفکیٹ لے لی۔ علماء وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کا علم حاصل کر لیں اور کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر اپنے آپ کو اپلائی کریں، اور اس کے مطابق دنیا میں خود بھی زندگی گزاریں اور اس کی نشر و اشاعت کریں۔ قرآن و سنت کے علم کو سیکھنا بڑا ہی فضل کا کام ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اور جن کے پاس علم ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے وہ اہل علم ہیں، یعنی اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا کرتا ہے، لوگوں کو اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو شامل کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اس بات کی گواہی اللہ نے دی ہے، اس کے فرشتوں نے دی ہے، اور علم والوں نے دی ہے، اہل علم اور علماء نے دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے زیادہ شرف کی بات ہے، کتنی زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو اپنے ساتھ ایک ہی جملے میں اور اس مقام پر اکٹھا کرے جو مقام اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے جو لوگ ہیں ان میں فرشتے ہیں اور اہل علم ہیں۔ لہذا کتاب و سنت کے علم کو اور شریعت کے علم کو سیکھنا سکھلانا کتنا اہم ہے، کتنا فضل والا ہے، اس پر کتاب و سنت کے نصوص بے شمار ہیں۔ ان سب کا نہ تو احاطہ یہ خود میں ممکن ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس پر جتنا زیادہ بولا جائے کم ہے، اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، یہ ان کے والد صحابی تھے حبیب بن ثابت۔ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ جس دن مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی، میں نے اسی دن سارے کام چھوڑ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گیا جہاں بھی اس کے بعد وہ اس حدیث کے مطابق قرآن سکھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور تاریخ میں آتا ہے حضرت ابو عبد الرحمن السلمی عبداللہ بن حبیب، انہوں نے 40 سال تک قرآن پڑھایا۔ کہتے کہ مجھے مسجد میں اسی حدیث میں بٹھا دیا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہتر انسان، سب سے اچھا انسان، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو آخرت کے لیے ہے، جو اللہ کے لیے ہے، وہی باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو سیکھیں، اس کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور ہمارے طلباء کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس دین کے علم کو پوری جدیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں، پوری محنت کے ساتھ سیکھیں، اور اس علم کو سیکھنے میں خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت کریں۔ اس جذبے سے علم سیکھیں کہ اس کو سیکھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا اور فضیلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے یہاں کامیاب و کامران بنائے، جب تک دنیا میں رہیں دین اسلام پر رہیں، جب خاتمہ ہو توحید و ایمان پہ ہو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔